بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ آج 18 اپریل اور ہفتے کی پھوٹتی صبح اور میں آپ کی خدمت میں حاضر انتہائی اہم ولاگ کے ساتھ۔ دیکھیے، اس وقت عمران خان جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، اس بیچارے کو اپنا مسئلہ نمبر 1 رکھے، ٹاپ پریارٹی پہ اسے رکھے۔ باقی رات دن گردش میں ہے سات آسماں، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، دیکھیے گھبرائیں کیا۔ یہ دنیا میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، میں اس کی حقیقت بھی آج آپ کے سامنے پیش کروں گا ناظرین کرام، کہ یہ عاصم منیر، یہ شہباز شریف، یہ امریکہ کی تھوپی ہوئی جنگ، اور آج وہی ٹرمپ کہ ایران کو وہ آگے بڑھ کر سینے سے لگانا چاہ رہا ہے۔ آبِ ہرمز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، باقی رہتی سہتی کسر سنا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اگلے 4-5 دن میں۔ یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ کیوں ہوا، ایران کی کیا مجبوری تھی، کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس جنگ کے اثرات پاکستان پر کیا مرتب ہوں گے اور باقی دنیا پر۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کے بارے میں مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے، مجھے قسم ہے صبح کے رب کی، لیکن یہ نہیں کہ ہر روز ملتی ہے۔ ایک میں نے وعدہ لیا ہوا کہ جب عمران خان سے کوئی آ کر مذاکرات کرنے کے لیے ملے گا، چونکہ ایک خاص کمرہ ہے جس کے اندر عمران خان کے ساتھ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جن کو اجازت دیتا ہے عمران خان کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، وہ بات کر دیتا ہے۔ اتنی خبر مل جاتی ہے، بات کیا ہوئی ہے اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ کیا عمران خان کو کوئی ڈیل پیش کی ہے، کیا عمران خان کوئی ڈیل قبول کر لے گا؟ پہلے میں کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر کسی نے آپ پر اعتبار کیا تو آپ نے پھر وہ تشتزبام کیوں کر دیا؟ اگرچہ آپ بٹوین دا لائنز یہ واقعہ بتانے جا رہے ہیں، لیکن سننے والے تو تلاش کر لیں گے۔ اب اس شخص کو تلاش کرنا نہ کرنا ایک برابر ہو چکا ہے ناظرین کرام۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں بنیاد بناؤں گا اس واقعہ کو۔ میرے فیس بک پیج پر پیغام آنے شروع ہو گئے جب فیس بک میں نے باہر کسی کو منتقل کی کہ آپ اسے مونیٹائز کرائیں۔ اچھا، میں کبھی زیادہ دیکھتا نہیں ہوں پیغامات، مجھے پیغامات آتے رہے، اتفاق کی بات ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ میسیجز آئے ہیں، ہزاروں میسیجز پڑے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں میں ان سے صرف نظر کرتا کہ یار یہ کیا پڑھوں، نہیں، میرا دھیان ہی نہیں ادھر جاتا۔ یہ میں اگرچہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس ڈیجیٹل دنیا سے میں بہت دور کی چیز ہوں۔ میں ہوں کوئی چربی سے جلنے والے چراغوں اور پھیل جتے ہوئے اور جناب کوئی گڈ اور گڈھا جا رہا ہے، یا اونٹوں پر سواری کے دور کا میں شخص ہوں، یا گھوڑوں کی پیٹھ پر سواری کے دور کا میں شخص ہوں۔ تو مجھے بار بار کہا جاتا رہا کہ ایک صاحب فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کسی طرح ملوا دو۔ خیر، انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا، میں نے نمبر تو اس طرح مجھے ملے کہ جس طرح کوئی صدیوں کے بچھڑے ہوئے ہیں۔ کس سال مختصر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ مرے کالج سیالکوٹ میں پریزیڈنٹ تھے، اس وقت میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ مجھے بہت اچھے لگتے تھے جب تقریر کرتے تھے۔ یہ اب یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، خود ستائشی نرگسیت بن جاتی ہے، لیکن یہ الفاظ کہے بغیر کہانی پوری نہیں ہوتی۔ تو جناب، ہم تو کبھی سوچا کرتے تے کہ آگے بڑھ کر آپ سے ہم مل لیں۔ اس کے بعد آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے رہی، ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے، اور اسلام آباد میں پھر میں نے اسٹریٹجک سیل ISI کا جوائن کر لیا۔ اس میں کرتے کرتے پھر میں انتہا کو پہنچا۔ یہ سارے جنرلز، یہ سارے بالکل میرے بچوں کی طرح اور اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح باپ کی عزت کی جاتی ہے۔ تو آپ آئے میرے پاس، انہوں نے بلوایا، میں گیا، دیکھا تو گھر میں سارے جو ہے چودھری شجاعت بھی اس طرح مل رہا ہے، پرویز اللہ اس طرح مل رہا ہے جیسے سجدے میں جا رہا ہے۔ باقی ساری وہ کہانی مجھے بتائی تو مجھے پتا چل گیا۔ یہ تو ہو گیا اس بندے کا ایک پروفائل مجھے دکھانے کے لیے، چونکہ بندہ جتنا بھی عقل مند ہو جائے، لیکن جب وہ ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ میرے دور میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوگا، معصوم سا، بھولا بالا سا، پپلو سا، اب وہ بزرگ ہو چکا ہے۔ تو میرے بیٹھے ہی اس نے ایک 3 اسٹار جنرل کو فون ملا دیا اور وہ فون کھول دیا۔ تو وہ اس طرح جنرل صاحب واقعتاً اسے مخاطب کر رہے تھے جیسے کسی اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اپنے مربی کو، اپنے مہربان کو کوئی مخاطب کرتا ہے۔ لہجہ بھی وہ تھا اور لفظوں کا چناؤ بھی وہی تھا جن سے وہ مخاطب کر رہے تھے جنرل صاحب۔ اچھا، وہ تو ہو گیا۔ عمران خان پر جب بات آئی تو میں نے کہا جی، اس نے کہا دیکھیں، عمران خان کو جب فیسیلیٹیٹ فوج کر رہی تھی تو میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔
یہ باقی کردار آپ کو فلانا بریگیڈیئر شاہ، فلاں آدمی، فلاں آدمی، اس نے کہا اور ثبوت بھی دیے۔ چودھری کو وہ لے کر گیا، یہ آپ کے جہانگیر ترین کو وہ لے کر گیا، باقی سارا معاملہ۔ تو عمران خان کے ساتھ تعلقات اس میرے دوست کے، جسے میں پہلی دفعہ ملا تھا، مجھے یاد بھی نہیں تھا، ایک دفعہ ہی ملا نہیں، 2-4 دفعہ پھر ملاقات ہوئی جب میں اسلام آباد جاتا رہا ہوں۔ اب بس بیمار ہیں اور دعا کیجیے ان کی زندگی کی اور صحت کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے درخواست کی کہ سر آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں خان صاحب کے، یہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے، اس قتل و غارت گری کے بعد کی بات ہے۔ یہ میں نے کیوں ریفرنس دیا ہے؟ تاکہ آپ ان کی کام کرنے کا طریقہ آپ کو پتا چلتا رہے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے۔ تو میرے مہربان دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، ایک بندے کا نام لیا انہوں نے کہ اسے بھی ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہاں جو طریقہ کار ہے وہاں پیغام پہنچ گیا عمران خان صاحب کو کہ یہ صاحب بما فلاں صاحب کے، اس نے کہا جو بما فلاں ہے اسے تو پرے رکھو، اس اکیلے کو آنے دو۔ ملاقات کے لیے چلے گئے یہ میرے دوست۔ میں نے پوچھا کہ جب، اس نے کہا ہاں میں بیٹھ گیا، آفس میں بٹھایا، خان صاحب آئے، میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ جب خان صاحب پر پہلی آپ کی نظر پڑی تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اس نے کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے، ایسے لگا جیسے سارے جہان کی طاقت اور سارے جہان کی سچائی اور سارے جہان کا اعتماد اس شخص کے اندر ہے۔ اس شخص سے میں پہرو اکٹھا رہا ہوں، بڑی فرینکنس ہماری رہی ہے، بڑے چٹکلے بھی رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن اب ایک دوسرا عمران خان تھا۔ تو عمران خان آئے، آ کر بیٹھے، تو میں نے وہ پیغام دیا انہوں نے کہا دیکھو، میری قبیلہ اور میری ذات کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ایک بات جا کر انہیں سمجھا دو۔ کہتا ہے یہ جو حصہ ہے، بایاں ہاتھ اکٹھا کھڑا کیا اور دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور انگوشتے اشارہ سے کہا یہ جو حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ یاد نہیں آ رہا۔ کہتے پور، ہم پنجابی میں سے پور کہتے ہیں۔ کہتا انہیں جا کر کہہ دو میرا پور کاٹ دو، مجھے ایک دفعہ نہیں، جو مجھے مارنا چاہتے ہو 10 دفعہ مارو، 10 دفعہ جگاؤ، میں یہیں پہ کھڑا ملوں گا آپ کو میں کبھی یہ اعزاز اور خوشی نہیں دوں گا کہ آپ نے مجھے جھکا لیا ہے، آپ نے مجھے ڈھیل پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جان سے چلا جاؤں گا۔ چلے جاتے ہیں لوگ، زندگی میں نے گزار لی ہوئی ہے، بس میں ایک راہ دکھا کر قوم کو، اگر میں اب غائب بھی ہو جاؤں مادی طور پہ پردہ سکرین سے، لیکن ایک جملہ کہا جو عام نہیں ہوا، وہ لکھ لیجیے۔ میں کہا میں جاؤں گا نہیں، میں جا کر بھی عوام کے درمیان رہوں گا۔ ایک عمران خان نہیں، انہیں ہزاروں لاکھوں عمران خانوں سے واسطہ پڑے گا میرے بعد۔ اسی لیے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا تھا، ایک جملہ کہا جو میں نہیں کہہ رہا، کیوں نہیں کہہ رہا؟ میرا اندر اجازت نہیں دے رہا۔ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے میں نے اپنی ساری گفتگو کو دلیل فراہم کرنے کے لیے، کوئی ڈھارس دینے کے لیے یہ میں نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ اسی کا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، لیکن میں کہہ نہیں رہا ہوں۔ اسی لیے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا چلا رہا ہوں، عمران کٹ جائے گا، مر جائے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا، نہ انہیں ڈھیل دے گا۔ وہ زندگی کی حدود سے بہت دور جا چکا ہے، وہاں دور جا کر بھی وہ زندہ ہے، اور ان حدود کے اندر تحلیل ہو کر، غائب ہو کر بھی وہ زندہ رہے گا۔ یہ خبریں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناظرین کرام، جو خبر آپ کو دوں گا، آپ زیادہ سنتے ہیں کم سنتے ہیں، خبر وہی سچ نکلے گی جو میں کہوں گا، کیونکہ وہ خبر ہے۔ ہاں، میرا تجزیہ وہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ ونسٹن چرچل ان حکمرانوں میں سے ہے، اکثر حکمران جب حکمرانی سے ہٹتے ہیں وہ 2-4 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، وہ غم انہیں لے جاتا ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ ایک قول ہے کسی سیانے کا کہ غم ایک ایسی بلا ہے، اگر بلی کو بھی لگ جائے تو اسے بھی مار دیتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ غم نہیں لگاتے۔ ونسٹن چرچل نے یہ غم اپنے آپ کو نہیں لگایا تھا، وہ پائپ پیا کرتا تھا اور بس پینٹنگ کیا کرتا تھا، کتابیں پڑھا کرتا تھا، مجلسیں سجایا کرتا تھا، لوگ آیا کرتے تھے، اس کے تجربات سے اس کے قریبی لوگ آشنائی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ جناب سیاستدان کی ڈیفینیشن کیا ہے، جیسا ریاست کی ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اس نے کہا سیاستدان وہ ہے جو موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کر ان کی بنیاد پر تشکیل پانے والے مستقبل کے حالات کا نقشہ آپ کو پیش کر سکے، اور اگر ویسا نہ ہو تو پھر دلائل دے سکے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو ناظرین کرام، میرا کوئی تجزیہ میرے اس دعوے کے برعکس بھی، میرے اس نتیجے کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ہوا کیوں۔ اس وقت عمران خان کو صحت کے حوالے سے اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر آس پاس والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اب یہ صحت مند نہیں ہوگا، بس اللہ سے دعا ہی کریں۔ اس قدر مارا گیا ہے اسے ٹیکنیکلی۔ میں نے ایک دفعہ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا ناظرین کرام، یہ صبح کا وقت ہے، میں نے ایک شخص کو اپنی خوبصورت بیوی کو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ مارتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ 27 سال کی عمر میں اس معصوم اور خوبصورت ترین جس کے وہ لائق نہیں تھا، اور اسے خطرہ رہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، میں موٹا ہو گیا ہوں، بدہ ہو گیا ہوں۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی ایسے لگتا تھا کہ حسن کا کوئی مرکہ گزر گیا ہے، اسے مار دی وہ۔
تو عمران خان کے ساتھ بھی چونکہ وہ میرے سامنے ہے، واقعہ ہوا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے انہوں نے، دیکھنا اس کی بھی آن گئی اور بشرا بی بی کی بھی آن گئی۔ ایک ہی مشکتی ہے جو دونوں کا کھانا بناتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب مجھے دلیل مل رہی ہے کہ کھانے کے ذریعے کچھ دیا جا رہا ہے، وہی کھانا اسے دیا گیا، وہی کھانا عمران خان کو کھلایا جا رہا ہے اور دونوں کو لاغر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب یہ منظر۔ پھر دہراتا ہوں، اللہ اسے زندگی دے، اللہ اس کے ہاتھوں سے اس پاکستان اور پاکستان کی قوم کا مقدس سنوارے۔ یہ وسائل کی دنیا ہے نا، وسیلے بنتے ہیں، اللہ اسے وسیلہ بنائے اس ملک اور اس قوم کے لیے۔ لیکن اس وقت جو حالات بنے ہیں ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا مجھے پاکستان کے اندر ایک دوسرا جنرل ضیاء الحق ایسے لگتا ہے کہ اس کا ہمزاد آ گیا ہے۔ یہ پچھلے 6 7 8 دنوں سے میں کہا کرتا تھا کہ تاریخ دائرے کے اندر نہیں گھومتی، تاریخ ارتقا کرتی ہے، آگے کی طرف چلتی ہے، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ دائرے کے اندر گھوم رہی ہے، پلٹ پلٹ کر وہی سین میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دوسرا جنرل ضیاء الحق ہوا کیا ناظرین کرام، یہ ذرا سن لیجیے، چھوڑیے سن لیا کیجیے کبھی نا کوئی علم کی بات، کوئی تاریخ کی بات۔ جنرل ضیاء الحق 1970 میں تختہ الٹا، کمزور سا جنرل تھا، قابل رحم سا، تختہ الٹا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد یہ ساری ریاستیں اس کے خلاف ہو گئی، یہ تیل پیدا کرنے والی مسلم ریاستیں، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بہت پسند کرتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو واقعی عالم اسلام کا ایک لیڈر بن کے ابھرا تھا، جو قبول نہیں تھا۔ جس طرح یہ امکان نہ تھے کہ عالم اسلام کا لیڈر بن کے ابھر جائے گا، اس میں صلاحیتیں ہیں، اس کا اورا ایسا ہے عمران کا، لیکن عمران کو ٹھکانے لگوا دیا فوج کے ذریعے، انہوں نے آس پاس کتے بلے چھوڑ کے، کمزور ہو گیا جنرل ضیاء الحق۔ ایک واقعہ ہوا ناظرین کرام، یعنی یہ شنید تھی، یہ عام، ہم جیل میں تھے، میں لا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا تھا، پیچھے میرا ایک ریکارڈ تھا بہت طویل، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا، سیکرٹری جنرل تھا، وائس پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین مرے کالج تھا۔ یہاں میں الیکشن لڑ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں پریزیڈنشیل الیکشن کی، اور اس کے علاوہ میری ایک سیاسی تاریخ تھی پورے پنجاب کے اندر اس وقت، آج سے کوئی 50 برس پہلے، یہ 45 45 50 برس پہلے۔ اچھا، تو جیل میں تھا میں، اور ساری قیادت بھی اب جیل میں آ چکی تھی۔ ساری قیادت سے مراد یہ پاکستان کی ساری قیادت، سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے جا چکے تھے، جو جمہوریت پسند تھے وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے تھے سارے، جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے میں مدد دی تھی ضیاء الحق کو، اور پھانسی لگوانے پہ بھی مدد دی تھی۔ اور پھانسی جب ذوالفقار علی بھٹو کو لگایا گیا تھا، انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا جب انہیں پتا چلا کہ ضیاء الحق نے تو ہماری سیاست ختم کر کے رکھ دی ہے، یہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے MRD بنا لی۔ اور یہ ہوا کیا کہ ہم سنتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے امریکہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اب اسے ہٹا دے گا۔ ہم سن رہے تھے کہ جنرل جو ہے، جنرل چشتی، وہ اسے چھٹی کروانے کے موڈ میں ہے، لوگ اس کے خلاف ہیں، لوگ اس کی آنکھوں پہ لطیفے بنا رہے ہیں، اس کی مونچھوں پہ لطیفے بنا رہے ہیں، اور چھپتا پھر رہا ہے۔ اب عالم اسلام اس کے خلاف ہو چکا ہے، یہ جا رہا ہے، ہم جیلوں میں بیٹھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب 6 مہینے بعد باہر، جی یہ کہاں رہ سکتا ہے۔ دسمبر 1979 میں روس نے دریائے آمو پار کر کے کابل پر قبضہ کر لیا اور پھر افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ افغانوں نے ریزسٹنس شروع کر دی، پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ادھر ضیاء الحق کو پتا چلا کہ جناب کچھ مہاجرین پاکستان بھی آ رہے ہیں، ضیاء الحق نے کہہ دیا بالکل بینر لگا دو، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا، آ جاؤ۔ وہ جب پتا چلا کہ پاکستانی حکومت جنرل ضیاء الحق نے بینر لگوا دیے، وہ ساری کی ساری افغان جو لڑاکا تھے انہوں نے اپنی فیملیز کو کہا کہ آپ پاکستان پہنچ جائے، ہم دیکھ لیں گے روس کو۔ اچھا، وہ 40 لاکھ افغانی پاکستان میں آ گئے، انہوں نے آ کے سب سے پہلی طاقت اور تقویت بخشی ضیاء الحق کو، اسے ہوش آیا کہ میں تو طاقتور ہوں۔ اب تمام تیل پیدا کرنے والی مسلم ریاستیں ضیاء الحق کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ان کا خیال تھا کہ روس آ گیا ہے، اب گرم پانیوں میں ہمیں بھی نگل جائے گا آ کر آگے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، یہ میں اپنی کتاب میں دلیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ افغانستان پر اس کے قبضے کی وجہ کوئی اور تھی، جو آج بھی میں کہتا ہوں کہ ناجائز تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صرف یہی نہیں ہوا ناظرین کرام، پورا یورپ جنرل ضیاء الحق کی واہ واہ کرنے لگا، امریکہ نے گود لے لیا جنرل ضیاء الحق کو، اور تاریخ اپنے آپ کو میں کہتا تھا کہ دائرے کے اندر سفر نہیں کرتی، تاریخ سیدھے رخ ہو جاتی ہے، ارتقاء کی طرف جاتی ہے۔ لیکن یہ صورتحال دیکھ کر مجھے ایگزیکٹلی لگ رہا ہے کہ جیسے تاریخ دائرے کے اندر گھوم رہی ہے۔ مجھے جنرل عاصم منیر ضیاء الحق کا بھوت لگنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ پھر پاکستان میں طویل سیاہ رات کے آغاز کی صدائیں آ رہی ہیں، احساس ہو رہا ہے کہ وہی دور مڑ کر پیچھے آ رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا، وہ سیاہ رات تھی جس نے پاکستان کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ لیکن ظلم کیا ہوا، وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق جو کمزور ترین ہو چکا تھا، اب وہ طاقتور ہو گیا۔ اسی طرح
जिस तरह आज इमरान खान के लिए कोई नहीं बोल रहा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो कोई नहीं बोला था। ये इक्का दुक्का वाक़या पे मत जाना कि किसी ने अपने आप को, बेचारे मसीह ने आग लगा ली अपने आप को, ज़ियाउल हक ने वो कोड़े लगाने शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, लेकिन अवाम खामोश रही। इसी तरह जिस तरह आज अवाम खामोश है। हुआ क्या, वो जो डर के दुबक के बैठ के हुए थे, अब जब ये फिल्म आगे चली, ये सियाह रात इसने आगे को सफर करना शुरू किया, तो वो लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़हन मुंतकिल हो गए जनरल ज़ियाउल हक की तरफ। मैं अपने सियालकोट की बात करता हूँ कि वो खानदान, वो लोग जो 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने कब्जा कर लिया तो खामोश हो गए। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने ताकत पकड़ना शुरू की तो फिर ये उसके साथ मिल गए। आज मैं देखता हूँ कि वो खानदान जो कभी पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे, आज वो जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात नवाज शरीफ के साथ चले गए। अब उनकी औलादें उनसे बगावत करके इमरान खान के साथ चली गई, और इमरान खान और पीटीआई के लिए भी वही वक्त आ गया है जो कभी पीपल्स पार्टी पर वक्त आया था। यहाँ ये बात मैं जरूर कहता चलूंगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क में वापस आई तो लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कर्ज उतारा, उन्हें वोट दिया, वो वजीर आजम बनी। 93 में जब वजीर आजम बनी तो वो एजेंसियों ने बनाया था, चूंकि ठिकाने लगाना था, अकल देनी थी नवाज शरीफ को। तो नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल कोई वैसी ही मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, मैं जानने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने आदम स्मिथ की दौलत अक़वाम को भी पढ़ा है, कोशिश की है। मुझे इल्म का कोई दावा नहीं। मैंने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल भी पढ़ी है। वो तो नहीं मैं कहता कि मैंने उसके तमाम जदूल पढ़ी हैं, नहीं, खुलासा मैंने पढ़ा है। और मुर्शद पर मेरी नजर रहती है, मुर्शद किस तरह आगे बढ़ती है और किस तरह ज़मीन बोस होती है, ये सादा सी बात मेरी समझ में आ गई हुई है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के संवरने के इम्कानात जीरो मुझे दिखाई देते हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं। तो क्या बनेगा नाज़रीन इकराम, ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये आप शोर मचा ले, ये शोर मचा ले, ये लुडी और भंगड़े डाल ले, ये हमें बड़ी इज्जत मिल गई। क्या इज्जत से पेट भरता है? इज्जत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भूख इंसान की अखलाकियात को भी खा जाती है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भूख, बेरोजगारी और महंगाई, इसका वो तूफान आने वाला है जो थमते नहीं थमेगा। ये $3 बिलियन, ये $4 बिलियन, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं संभाल सकते। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बनिए पीछे चढ़े हों, दरवाजे के आगे हों, तो आप पे फर्ज करें कि 1 करोड़ कर्ज है, तो आप उससे जान छुड़वाने के लिए वक्ती तौर पर उसे कोई 7 लाख रुपए दे दें, कोई 3.5 लाख रुपए दे दें। ये है आपकी माली हैसियत। कोई एतबार नहीं रहा इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और बाकी बाहर से दुनिया कहां से आएगी। लेकिन एक चीज नाज़रीन इकराम याद रखिए कि जनरल आसिम मुनीर मुझे जनरल ज़ियाउल हक का ऐसे लगता है भूत बनकर वापस आ गया है। मैं तो अब कहता हूं कि वक्त दुआ है, अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह इनसे जान छुड़वा दे। एक उम्मीद थी मुझे, एक तवील तरीन सियासी तजर्बे की बुनियाद पर, कि एक ऐसा लीडर मिल गया है जो सच्चा है, जो जिद्दी है, जो विजनरी है, जो कुछ करना चाहता है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। उसका ये हाल कर दिया है, करबला में उसे अकेला छोड़ दिया है इस कौम ने। पछताएगी ये कौम। जी जनाब, इख्तिताम मैं करूंगा पीटीआई पर। आपने कभी ये सोचा है कि जब भी कोई वक्त आता है एहतजाज का, ये आपस में तोपों के फायर क्यों शुरू कर देती है ये पीटीआई, इसकी सो कॉल्ड क़यादत, तवज्जो हटाने के लिए। नाज़रीन इकराम, वो एक फिल्म देखी थी, उसमें रंगीला कहता है अपने बेटों को कि पुत्रो मैं तो इसी मरना तो सामने बन के मरवाया है, बांध कर मरवा रहे हैं ये इमरान खान को। इस वक्त एक ही रास्ता है, वो देखिए चस्का लग गया सुहेल अफरीदी को भी। अब वो कह रहे जी कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कलम छोड़ हड़ताल क्या करेंगे? ये कलम क्या कर लेगा? इसे आप छोड़ दोगे? वजीर आला हो आप तो वैसे छुट्टी दे दो, कलम गया। और कोई खुदा का खौफ करो, निकलो मैदान में, सर टकराओ दीवारों के साथ। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है। ये है ना कि वसी तर कौमी मफाद, वसी तर कौमी मफाद कौन सा? कोई कौमी मफाद नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं कि जी पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। कौन सी इज्जत मिल रही है? इज्जत ये 25 करोड़ अवाम का पेट भर देगी, तो अशराफिया खा जाएगी, ये अपनी आइंदा 1400 नस्लों के लिए इकट्ठा कर लेगी, आपको भूख नंग और कर्जों के हवाले कर देंगे। ये लोग, खून लग चुका है इनके मुंह को। और जब भी कोई ऐसा वक्त आता है कि लोग तैयार होते हैं कि ठीक है जी एहतजाज करने के लिए, आप ठंडा यख पानी उन पर डाल देते हैं, उनके गर्म जज्बात
जज्बात को आप ठंडा करके रख देते हैं। नाज़रीन किराम, मैं राय वो दूंगा जो मेरी सियासी बसीरत मुझे कहेगी। इस वक्त देखिए, कहते हैं कि हद से जब नेकी बढ़ जाए, क्या मैं कहने लगा हूं, जब नेकी हद से बढ़ जाए तो वो बुराई को जाकर छूना शुरू कर देती है। नाज़रीन किराम, ये कौन सी बात है? ये इमरान खान चाहता है कि वो मेरे खानदान का कोई बंदा क्यों ना हो भाई। इस वक्त एक ही रास्ता है, पीटीआई की क्यादत जो होके रहना वो तो होके रहेगा। इनके हाथों तो बेड़ा गर्क लिखा है दीवार पे। ये जो आपको क्यादत नजर आ रही है, वो कहते हैं जी हमने वकीलों को बुलाकर क्या करोगे भाई? ऐसा तबका तो आपको पूरे मुआशरे में कोई नहीं मिलेगा। मौका परस्त धोखेबाज वकील हूं मैं, कहूंगा वही जो सच होगा। ऐसे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे जिंदगी किसी और दायरे में। मुनाफिक, झूठे, घटिया। आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो तहरीक चलाएंगे, कैमरे के आगे शक्लें दिखानी थी जी। वजीर आला ने बुलाया, जाके अम्मा को बताएंगे, अब्बे को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, जाके बैठ के 4 दिन चाय के कप पर अपनी अहमियत जतलाएंगे जी। वजीर आला ने बुलाया, इसके अलावा कुछ भी इनसे तवक्को नहीं है। ना ऐसी कोई नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने की जरूरत है। निकलो बाहर, मैदान में निकलो जी। कलम छोड़ हड़ताल है, खुदा का खौफ करो कोई। इन सब के साथ हवालदार लगा दिए गए आईएसआई के। वो आईएसआई का मेजर तो बड़ा कोई अखीर हो तो उसे जाके मिलता है, बाकी सारे काम वो लेते हैं अपने हवालदारों से या अपने जो इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए हैं आईएसआई ने सिविलियंस को। ये तो उन्हीं से मिलकर फूले नहीं समाते। और वो डराते भी हैं कि भी छोड़ो जरा, ना हान छूटेगा ना आपका ये इक़्तिदार बचेगा, आप अंदर जाओगे। छोड़ो इस बात को, ढीले पड़ो। हान को कोई पता नहीं, हान में जिद्दी आदमी, आपको ले डूबेगा वो। नाज़रीन किराम, ये है वो सूरत हाल जिसे पाला पड़ा हुआ है। इनकी तो खैर है, ये शरीफ खानदान की, ये जरदारी की बड़े मुनाफिक हैं, बड़े ही धोखेबाज हैं, बड़े ही घटिया हैं, बड़े ही बाजारों हैं। और ये फौजी टोला, वो इनसे तो शायद पीटीआई बच जाए, इनसे तो शायद इमरान खान बच जाए। वो अपनों से नहीं बचता। वो एक बंदा भी नहीं जो खरा कहा जा सके। नाज़रीन का आप अपने इलाकों में देख लें, देखिए आप सुन रहे हैं, आप ऐसे करेंगे अपने इलाके में देख लें। वो जो मामे का पुत्र कहता था अपने आप को, वो जो पीटीआई के नाम जब इक़्तिदार में थी उनका नाम इस्तेमाल करता था, अपनी ताकत और अपनी इज्जत का जरिया बनाता था। आज उनका करैक्टर देखिए अपने अपने इलाकों में, अपने गांव में देख ले, अपनी तहसील में देख ले, अपने जिले में देख ले, अपने आसपास देख ले, आपको समझ आ जाएगी। उसकी तमीम कर ले, उसे जनरलाइज कर ले। हर तरफ ये मुनाफिकत जारी है। टिकटॉक का जमाना है, जाते हैं बूथे पैड़े जे मुनाफिक जे, वो लांदे ने कोई अम्मा नु नाल ले आंदा कट के, अम्मा पा चादर चल जरा बाजार, फिर कहंदा अम्मा चल हुण कार्रवाई पै गई है। तो उस बेचारे का तो यही हाल होगा ना। जब आप कमजोरी दिखाओगे क्या दिखा दी है जो, वो उस पर शेर हो जाते। कोई बंदे ही कोई नहीं आया, नाम दिए हुए थे, नाम मुलाकात करवाते, जाना चाहिए था वकला को, कोई नहीं गया वहां। अगर उनसे पूछो, ओ जी जा तो रहे मुलाकात करवाते नहीं, ना करवाए, सिंबॉलिकली जाओ वहां। फीसें इनकी बड़ी बड़ी होगी सोशल मीडिया पर आने की वजह से। और जजों के साथ भी इन्होंने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हुए हैं। वो जज जिन्हें मैं कहता हूँ जज है ही नहीं, ये हीरा मंडी के दलालों से भी नीचे है। तो ये है वो माहौल जिसमें वो मर्द कलंदर, वक्त का वली, मासूम आदमी, सादा आदमी, सच्चा आदमी वो फंसा हुआ है। नाज़रीन किराम, मुझसे जो बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इससे आगे भी कदम उठाना पड़ा तो अंदर मंसूबा बंदी तो है, वो भी उठाऊंगा। जिंदगी तो वो जो गुजर चुकी है, अगर किसी काम आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। इजाजत दीजिए नाज़रीन किराम, दुखी दिल के साथ आपको खुदा हाफिज कह रहा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।